بہت لطف لیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی نصیب فرما۔ چند باتیں عرض کروں گا وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میں طالب علموں کو کہتا ہوں کہ آگے ڈائس کو ہاتھ لگا کے چلے جائیں یا وائٹ بورڈ کو ہاتھ لگا کے چلے جائیں، اور وہ اس معاملے میں بھی سہمے رہتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ وہاں سے آدمی اٹھے اور سٹیج پہ آئے اور کچھ کہے۔ آپ کو یقیناً یہ یاد ہوگا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کے ملک کے وزیر داخلہ لوگوں کے سامنے سورہ اخلاص پڑھنے لگے تھے اور نہیں پڑھ سکے تھے۔ وہ تو وزیر داخلہ تھے، وہ عظیم لوگ تھے۔ آپ اور ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا روب ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جانور خرید کرنے والا جب دودھ والا جانور خرید کرتا ہے نا، بات سمجھانے کے لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں، تو 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے قیمت تو طے ہو جاتی ہے، لیکن وہ جانور کا دودھ نکالتے ہوئے یہ شرط نہیں رکھتے بیچنے خریدنے والے کہ اس کا دودھ 10 کلو ہے، 15 کلو ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے۔ یہ شرط نہیں ہوتی۔ شرط صرف اتنا ہوتی ہے کہ اس کے تھنوں میں سے دودھ صحیح نکلتا ہے۔ ایک دفعہ نکالتے ہیں ہر تھن سے اور پاس کر دیتے ہیں۔ دودھ جتنا بھی ہوا وہ مقدر کی بات ہے، وہ بعد کی بات۔ آپ کا آج یہاں پہ آنا اور گفتگو کرنا یہ تو عظیم بات ہے۔ اس تعفن زدہ معاشرے سے نکل کر قرآن حدیث، اپنے ملک، پیغمبر، اللہ اور قرآن کے لیے صرف یہاں پہ آ جانا، اسی کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہاں کے کچھ کہنا یہ تو ایک علیحدہ سی بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے فکری پسماندگی کا اندازہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کریں گے، سٹیج پہ براجمان میرے بھائی ساتھی اہل علم لوگ، وہ بھی توجہ کریں گے، آپ بھی توجہ کریں گے۔ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ لوگوں نے اپنی گردنیں اس لیے کٹوائی تھیں کہ ہم اس دن اپنے موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر اسے ایک ویل پہ لہرا کے اور اپنے اس انتہائی غلیظ ترین کردار کا اظہار کریں گے؟ کیا ان کی گردن اسی لیے کٹی تھی؟ علماء سے غصہ تو مطلب ہمارے جدید طبقہ اور جدید ذہنیت کے لوگوں کو علماء سے مطلب شکوہ ہوتا ہے اور وہ عجیب غریب معاملات کرتے ہیں، لیکن اگر میری کوئی بات خلاف حقیقت ہو تو آپ کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں، مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کیا ان کی گردنیں اسی لیے کٹی تھی؟ کیا ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت کو سرعام تار تار کیا گیا تھا اور ہم نے وہ لمحے برداشت کیے اور ان لمحات سے گزرے؟ کیا اس لیے گزرے تھے کہ پھر وہی دن جب آئے گا تو ہم اپنی بیٹیوں کے سروں سے خود دوپٹہ چھین لیں گے؟ آپ نظر دوڑاؤ کل کے دن پہ، یہ قریب دن گزرا ہے آپ کی عمر آزادی کا، جس دن وہ تعداد آپ کے ذہن میں نہیں ہے جتنے لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی تھی۔ اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی بہنوں اور آپ کی ماؤں نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگے لگا کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تھا اور اپنی عزت بچائی تھی؟ کیا وہ دن جب پھر دہرایا جانا تھا تو اس میں ہمارا حق یہی بنتا تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو نچوائیں گے؟ آپ نے اڈوں پہ، اسٹیشن پہ، روڈوں پہ وہ طوفان بدتمیزی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور قریب قریب دیکھا ہوگا
کیا ہمارے آباء و اجداد نے اسی لیے گردنیں کٹوائی تھی اگر یہی کچھ کرنا تھا؟ میرے جو جملے ہیں ان پہ آپ، موضوع میرا اور ہے، میں اس پہ انتہائی مختصر بات کروں گا اور وقت کا لحاظ رکھوں گا، کیونکہ گفتگو جب طویل ہو جاتی ہے وہ تو تھکن کا باعث بننے لگ جاتی ہے، اور میں اس کو خود بھی پسند نہیں کرتا کہ آدمی اسٹیج پہ چمٹ جائے اور اترنے کا نام نہ لے اور ہٹنے کا نام نہ لے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت تک گفتگو جب تک سامعین دلچسپی لے رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جب وہ سننا بھی نہیں چاہتے تو گفتگو کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ میں اس کو دیکھوں گا، لیکن میں آپ کے سامنے آپ کو مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ اس ماحول میں اور اس قسم کے دور میں جب مصروفیت انسان کی جان نہیں چھوڑتی تو انہوں نے آپ کو پابند کیا ہے کہ آؤ قرآن کی بات کرتے ہیں، آؤ سنت کی بات کرتے ہیں، آؤ توحید کی بات کرتے ہیں، آؤ اپنے ملک کی آبادی کی بات کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا کس میں ہے، پاکستان کی ترقی کس میں ہے۔ آپ تو سوچتے ہو، لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو، ایک ہے ریاست، ایک ہے افراد ریاست۔ افراد ریاست سے ہزار شکوے کیا کرو۔ یہ ساتھیوں نے کہا نا، ابھی بھی ایک ساتھی گفتگو کر رہا تھا کہ خواب کیا تھا اور تعبیر کیا ہے، میرے دل پہ اثر کر رہی تھی وہ باتیں نا، لیکن گفتگو کرتے کرتے کچھ لوگ پاکستان کا نام لے کے کہنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا نا۔ یہ انتہائی وزنی بات ہے اور انتہائی خطرناک بات ہے، یہ نہ کہا کرو۔ فرق سمجھو، ایک ہے ریاست، ایک ہے افراد ریاست۔ افراد ریاست گندے ہو سکتے ہیں، خدا کی قسم پاکستان جیسا ملک نہیں ہے۔ اور میں بڑی بات کہہ گیا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے میں نے کہہ دیا ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ پاکستان ہے کیا، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کیا ہے، تقدیری لحاظ سے، تکوینی لحاظ سے پاکستان ہے کیا، ابتدا میں کیا تھا، درمیان میں کیا تھا، اب کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے۔ تقدیر نے وہ عظمت پاکستان میں رکھی ہے کہ کسی ملک میں ہے ہی نہیں۔ جزوی فوقیت اپنی جگہ پہ، جزوی فوقیت کسی ملک کی اسلامی لحاظ سے وہ اپنی جگہ پہ، سعودیہ کی بھی ہے، میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عشق ہے، میری محبت ہے، مدینے سے بھی ہے، مکہ سے بھی ہے، لیکن میں آپ کو دلائل سے ابھی بتاؤں گا کہ پاکستان مکے کے لیے بھی کیا ہے اور مدینے کے لیے بھی کیا ہے، ابتدا میں کیا تھا، آگے کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی گفتگو میں پاکستان کا شکوہ نہیں کیا کرو۔ افراد پاکستان ہیں، جو افراد ہیں یہاں پہ، انہوں نے وہ ظلم کیا ہے کہ تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی، لیکن تقدیر نے پاکستان کو افراد کے ظلم کے باوجود بھی ایسی عزت دی ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دنیا کی شاطر قوم یہودی وہ پریشان اور حیران ہے کہ یہ ہے کیسی ریاست، یہ ہے کیسی ریاست۔ افراد نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے آپ دیکھو، میں نے روڈوں پہ نوجوان بچیوں کو کل ناچتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ یوم آزادی ہے آپ کا، کیا آزادی کا یہی مطلب تھا کہ ہم اپنی بہنوں کے سر سے دوپٹے اتروائیں گے؟ آزادی کا یہی مقصد تھا کہ ہم بے حیا ہو جائیں گے؟ آزادی کا یہی مقصد تھا کہ ہم عیاش ہو جائیں گے؟ آزادی کا یہی مقصد تھا کہ ہم شراب پیئیں گے؟ آزادی کا یہی مقصد تھا کہ ہم اعلانیہ گناہ کریں گے؟ کیا یہی آزادی تھی؟ ناچنا آزادی ہے؟ میرے جملوں پہ اور لفظوں پہ غور کرنا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہترین قسم کے ہوٹل کے بیڈ پر، توجہ کرنا، توجہ میرے لفظوں پہ توجہ کرنا، اور تم نوجوان نسل و مستقبل ہو پاکستان کا، قرآن کی بھی عزت کرنا، ملک کی بھی عزت کرنا، لا الہ الا اللہ کی بھی عزت کرنا۔ کیا یہی مقصد تھا آزادی کا کہ بہترین قسم کے ہوٹل پر بیڈ کی سلوٹ زدہ چادر پہ
چند بدبودار قسم کے لمحات گزارنا، یہی آزادی تھی، یہی آزادی تھی۔ اگر میرا یہ جملہ آپ کے دل میں چبھنے لگ جائے تو پھر آپ ذرا وزٹ کر کے دیکھ لو، اپنے شہر کو دیکھو، شہر سے باہر نکلو، حوا کی بیٹیوں کو دیکھو، آدم کے بیٹوں کو دیکھو، اور ادھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہہ دیں یہ برکت جملہ کہہ دیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی مضمون قاری صاحب نے مجھے دیا تھا، اسی کی طرف مطلب میں آنا چاہتا ہوں، ذرا آپ توجہ کریں گے۔ رمضان میں بنا، 27ویں کو بنا، جمعہ کے دن بنا، آواز لگی پاکستان کا مطلب کیا، اور اسی وقت سے بنانے والوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ کہا آپ کے علم میں ہے نا، کیا یہ ساری اتفاقی باتیں تھیں؟ یہ محض اتفاق تھے یا کوئی ایک معنی خیز موومنٹ تھی اور تقدیر کی طرف سے تھی؟ افراد کی طرف سے نہیں تھی، تقدیر کی طرف سے تھی، اور آج تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک پاکستان اسی لائن پہ چلتا ہے۔ افراد جدھر بھی جائیں ان سے ہمیں سروکار نہیں، اگر غلط کرتے ہیں تو غلط ہے۔ ملک جس طرح سے بنا تھا چلتا آیا ہے، چل رہا ہے، اور اب تو واضح ہونے لگا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، قرآن کا مقصد لا الہ الا اللہ۔ یہ وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ قرآن کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ نبوت کا مقصد کیا ہے؟ فاران کی چوٹی پہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ، یہی تھا نا پہلے دن کی اعلانیہ دعوت۔ قرآن کا مقصد یہ پہلی مطلب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں 6 مضامین بیان ہوتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، میں جلدی آپ کو بتا دوں تاکہ میں بات کے اختتام تک پہنچ سکوں اور آپ کو کچھ سمجھ آ سکے۔ 6 مضامین ہیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں: توحید، رسالت، جہاد، انفاق، امور انتظامیہ، امور مصلحہ۔ یہ 6 مضامین بیان ہوئے ہیں پوری سورت میں۔ توحید لا الہ الا اللہ، رسالت محمد الرسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، امور انتظامیہ ایسا ماحول رکھو کہ آپس میں اتفاق و اتحاد قائم رہے، اور امور مصلحہ ایسے کام کرو جن کی وجہ سے آپ کا خود بھی ٹھیک ہو، کیونکہ آپ پہلے خود ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہوگا تو اتفاق و اتحاد ہوگا، اتفاق و اتحاد کے ساتھ مال خرچ کرو گے تو جہاد کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور جہاد کے قابل ہو جاؤ گے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے جہاد کرو۔ مختصر ترین خلاصہ سورہ بقرہ کا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے مال خرچ کر کے جہاد کرو۔ تو قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ رسالت و نبوت کا مقصد لا الہ، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو قرآن کے ساتھ، نبوت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، پاکستان کا معنی لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ آج اگر اپنے معاشرے میں آپ لوگوں سے سوال کریں کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، تو آپ ذرا سمجھا دیں نا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ 90% لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، وہ نہیں صحیح تعبیر کر سکیں گے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کیا ہے، کیا ہے، بزرگوں نے کیوں ایسا کہا تھا، کیوں ایسا کہا تھا۔ میں شرعی نقطہ نگاہ سے آپ کو بتاتا ہوں اور حقائق کو ان پہ فٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی، ایک ہوتا ہے مطلب، ایک ہوتا ہے مقصد، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ شرح تہذیب یہ درس نظامی کے 3 سال میں منطق کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے حاشیے میں کبھی وہاں پہ پہنچ جاؤ
تو نگاہ کر لینا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کس کو کہتے ہیں، مقصد کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان جو ہے، پاکستان کا معنی لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ پاکستان کا معنی تو ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، جیسے گلستان جہاں پہ پھول ہوتے ہیں تو اس کو گلستان کہتے ہیں، جہاں پہ پاک لوگ ہوتے ہیں تو انہیں، اگرچہ افراد نے جو کچھ ظلم کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو پتہ نہیں گھنٹوں کے گھنٹے گزر جائیں، اس طرف نہیں جاتا، لیکن بزرگوں نے تجویز کیا تھا تو کہا تھا پاکستان یہ جہاں پہ پاک لوگ ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے، مانا تو وہ ہے نا۔ یہ جو کہا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، ٹھیک ہے نا، اس کا اگر حقیقت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ تعبیر یوں کریں کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے، پاکستان کا مقصد کیا ہے، یہ قیام پاکستان جو ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ لا الہ الا اللہ کی پہرے داری، لا الہ الا اللہ کی پہرے داری۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے اس کا یہ نہیں ہے، ذہن میں یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس جملے کا ایک معنی خیز حقیقت ہے اس میں جو آپ کو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب سے یہ کہا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ لا الہ الا اللہ کا محافظ رہے گا اور حفاظت کرے گا، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرے گا، اور تقدیر پاکستان کو اسی طرف لے جا رہی ہے۔ سعودیہ تو پیچھے، ترک تو پیچھے، مصر تو پیچھے۔ کچھ وقت تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے لگا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن ہوا ہے دیوالیہ؟ چند ایام گزرے کہ رب تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ دنیا حیران ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان سے رب تعالیٰ کوئی عظیم کام لینا چاہتے ہیں، جس لیے یہ سلطنت قائم ہوئی تھی اسی کام کی طرف جا رہا ہے ملک، اور الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ افراد جو بھی کر رہے ہیں ملک اسی طرف جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی طرف۔ کیا مطلب؟ مرکز لا الہ الا اللہ ہے بیت اللہ، اور قرآن مقدس لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتا ہے کتاب اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی ترویج کے لیے اپنا چہرہ زخمی کرواتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ یہ سب معاملے ہوتے گئے، دنیا سے چن کے اللہ تعالی نے پاکستان کے حصے میں یہ سعادت رکھی کہ میری توحید کے کلمے کا محافظ اگر ہوگا تو وہ ملک پاکستان ہوگا۔ میں اس طرف لے جانا چاہتا تھا اپنی اس بات کو، تیار رہو اور یہ عہد کرو کہ ہمارے اپنے ملک میں یا پوری دنیا میں یا مملکت حجاز میں، ارض مقدس میں، لا الہ الا اللہ کے دشمنوں نے جب جرأت کی کہ ہم لا الہ الا اللہ کو مٹائیں گے تو پھر ہم ان کو پاکستان کا مطلب سنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر ان کو بتائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ہم لا الہ الا اللہ کے محافظ بنے، انہوں نے اپنی عزتوں کو تار تار ہوتے دیکھ برداشت کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے محافظ رہیں گے۔ نتیجتاً یہ عہد کرو اپنے اللہ سے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، سجدوں کے لائق اللہ ہے، قیام کے لائق اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے، اولادیں دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں بیٹے دینے والا اللہ ہے، اور کوئی اس کے خلاف کرے گا چاہے اس ریاست میں یا دنیا کے کسی کونے میں، ہم محافظ رہیں گے، ہم کلمے کی مخالفت کو برداشت نہیں کریں گے۔ آزادی مناؤ۔ آئندہ میں قاری صاحب کی خدمت میں یہ التماس کروں گا کہ 14 اگست کو یہ پروگرام ہونا چاہیے، چاہے چند لوگ ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ 14.5
1450 साल नबूवत जिंदगी थी, कुल जिंदगी नूह अलैहिस्सलाम की। 950 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह का वाज किया, और रिवायत में आता है कि एक आदमी ने तस्लीम किया। हमारा काम है मेहनत करना, नतीजा किस पे है? हिदायत उसके इख्तियार में है, वो देगा। तो बताना आपको ये चाहता हूँ कि एक मुआहिदा हुआ है तुर्की, सऊदीया और इस ममलिकत खुदादाद के दरमियान, और उसमें अल्लाह ताला ने कायदाना सलाहियतें अगर दी हैं तो मुल्क पाकिस्तान को दी हैं, और हमें दिली तौर पे इस मामले पे खुशी है। लेकिन आप आज एक अहद करो और जिंदगी में जिस कदर भी मसरूफियत है उस मसरूफियत को बालाए ताक रखते हुए अपने मालिक से ये वादा करो कि मेरा अल्लाह ये मुआहिदा हमारे लिए एक अजीम सादत थी। बैतुल्लाह के कुर्ब जवार या मदीने के कुर्ब जवार में जब भी कोई आंख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ मैली उठेगी तो या फिर हम नहीं रहेंगे या वो नहीं रहेंगे। ये अपने अल्लाह से अपनी जवानी का सौदा कर लो। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी जान भी मुझे दे दो, अपना माल भी मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, बदले में तुम्हें जन्नत दूंगा। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो हालात दुनिया के पैदा हो रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए ये रास्ते पैदा कर रहे हैं कि हम बैतुल्लाह की भी हिफाजत करें, रोज़ा रसूल की भी हिफाजत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह की भी हिफाजत करें। आज मैं अजीम एक बात आपके सामने करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला से ये अहद करो कि या अल्लाह ये जो मुआहिदा हुआ है अगर जिंदगी में कभी मौका आया तो मेरा रब हम लब्बैक कह के ये वादा करते हैं आपसे कि आप अपने घर के कुर्ब जवार में हमें हाजिर पाएंगे इंशाअल्लाह। और ये शहादत है। अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुहाफिज बनाए, और हिफाजत करते करते ये जान हमें अपने सुपुर्द करने की रब ताला तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।